اب میں ملتمس ہوں پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ جو کہ ریسورس پرسن ہے پنجاب ایجوکیشنل اینڈومنٹ فنڈ گورنمنٹ آف دی پنجاب کی، کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع کے اعتبار سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر حلیمہ سعدیہ۔ محترم سامعین، معزز انتظامیہ، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں نوجوان نسل کے حوالے سے ان خیالات کا اظہار کر سکوں جو وہ قومی زبان کو اپنا کر قوم کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتوں سے ابتدا ہوئی ہے، بہت گرما گرم احساسات بھی سننے کو ملے شعبہ جات کے حوالے سے۔ میڈم زہرہ صدف صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ احساس کمتری کا شکار ہیں ہم لوگ اردو زبان کے حوالے سے، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر موجود نقائص سے واقفیت کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ اقبال کی شاعری کو پڑھیں تو مفسر قوم نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے ان چیزوں پر ادراک حاصل کریں کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، تو اس چیز کا اعتراف کر لینا کہ ہم لوگ بحیثیت قوم اپنی ہی قومی زبان سے دوری میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ایک لحاظ سے ایک مثبت قدم ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہم ایسے عملی اقدامات کو اختیار کریں گے جو ہمارے لیے خوشگوار نتائج لے کر آئیں گے۔ ایک حقیقت بیان کرنا چاہوں گی، تحقیق سے ثابت ہے کہ ہر زبان و ادب کا اپنا ایک معاشرتی مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جس میں اس کی ثقافت، اس کی معاشرت، وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ ادب یا زبان، اس کے معیارات، اس کی اقدار، اس کے سوچنے کے زاویے اس ادب میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی لاطینی ادب پڑھتا ہے یا انگریزی ادب پڑھتا ہے یا اور دنیا کے نامور ادب سے استفادہ کرتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قاری پر اس ادب میں موجود ثقافت اور معاشرت اور اقدار کے تذکرے کا اثر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کے دور میں اگر دیکھتے ہیں تو نوجوان نسل جو ہے نا، اس میں ایک قومی مزاج سے جو ایک دوری ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ادب سے دور ہو گئے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ ساتھ ادب سے دور ہو گئے۔ زبان کی بات کروں تو میں چونکہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں ایک طویل عرصے سے، میں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی ہے ان سالوں میں، تقریباً 18 سال سے۔ تو ان میں نے کیا دیکھا کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح اردو زبان سے دور ہوئے کہ جہاں وہ ابتدائی سالوں میں اس کوشش میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتے ہیں کہ انگریزی زبان، ایک غیر ملکی زبان کو اپنانا ہے تاکہ آگے بڑھ سکیں، وہاں پر یہ ہوا کہ ہماری جو پڑوسی ممالک نے ایک خاموش جنگ لڑی ہے ہم سے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ایسے سیمینارز، ایسی نشستیں ضرور اس جنگ کو روکنے کا باعث بنیں گی۔ ہم نے بسم اللہ تو کی ہے، میں آج بہت خوش ہوں کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے بڑی خوبصورت کاوش یہاں پر پیش کی ہے۔ وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک نے ہماری معصوم عوام کو اور نوجوان نسل کو ایسے میڈیا کے ذریعے جس میں ڈراماز ہیں، جس میں شوبز کے بڑے کلرفل، بڑے رنگین قسم کے ان کے شوز ہیں، ایسا پھانسا ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل گفتگو کیا کرتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے آفس میں آنے والے 4 دن پہلے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی، ایک بچے کی زبان سے دیتی ہوں کہ ایک طالب علم آیا میرے آفس میں، آ کر کہتا ہے، اب میں وہی جملہ کوٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے، کہتا ہے، میڈم میری آتما رل گئی ہے۔ کیا ہوا جی؟ وہ کسی نے پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا، فلاں جگہ تقریر کے لیے گیا تھا، ٹھیک سب کچھ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے، جس طرح اب طالب علم ہم پیپر چیک کرتے ہیں تو اس کے دوران کیا سننے میں ملتا ہے یا پڑھنے میں ملتا ہے؟ وشواس، بات کریں گی بچیاں، سندر توچا،
یہ ہمارے اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن احساس ختم ہو گیا. بچے تو بچے، نوجوان نسل تو نوجوان نسل، وہ جو خواتین جن کی گود کو تربیت گاہ کہا گیا ہے، جہاں سے یہ نسل پروان چڑھتی ہے، اور ہمارے سامنے، ہمارے پاس، میرے اور یہاں بیٹھے ہوئے محترم اساتذہ کرام کے پاس پہنچنے تک وہ نوجوان نسل جس گود میں ہوتی ہے، وہ گود سارا دن ایسے ڈرامے دیکھتی ہے جس میں اردو کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جس میں ہندی کا ایسا پرچار ہے. مطلب اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا ہم دیوالی منائیں گے؟ وجہ وہ دن بھر گھر میں ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں، جس طرف اپنے معززین کی اور آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ مان لینا تو بہت اچھا کہ ہم میں اردو زبان سے دوری آ گئی، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ہم ذرائع ابلاغ کو اس طرح مثبت انداز میں استعمال کریں، اس کے تمام شعبوں کو، کہ ہم ان تمام حملوں کو روک سکیں جو اردو زبان سے دوری کا باعث بن رہے ہیں. دوسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، ابھی میرے محترم نے کہا کہ ہم ایسے عملی اقدامات کی طرف ضرور اشارہ کریں جو اس حوالے سے آگے بڑھنے میں معاون ہوں. میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہوں گی. پچھلے سالوں میں آپ اگر پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے جتنے نامور تعلیمی درسگاہیں ہیں، نام نہیں لیتی، ایک میں ہم موجود ہیں، کچھ جگہ سے اساتذہ تشریف لائے ہوں گے، بہت نامور جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، ان کی پہچان یہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر ڈگری تو ملتی تھی، لیکن وہاں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوچنا جانتے ہیں، یہ وہاں کی ڈرامٹک سوسائٹی میں رہے ہیں، یہ وہاں کے مشاعرے کرواتے تھے، یہ وہاں کے سیمینارز یا مباحثہ جات کرانے والی ٹیم کے ممبر رہے ہیں، اور وہی لوگ ہمیں سیاست میں بڑے نامور لوگ نظر آئے، وہی لوگ ہمیں میڈیکل میں، انجینئر، یعنی آپ کی تعلیم سے، آپ کے کیریئر سے، آپ کی فیلڈ سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. آپ میتھس کتنا اچھا کرتے ہیں، حساب کتاب کے کتنے ماہر ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تعلیمی درسگاہیں اپنے فارغ التحصیل طلباء کی تربیت کر لیتی تھیں. اب بہت کم جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر کوئی سیمینار ہے اور اس میں شرکاء کی تعداد بھرپور رہی، یہ بھی ایک المیہ ہے. لیکن چلیے، ہوا تو صحیح، کوئی بات تو ہوئی، وہ خبر تو بنے گی، وہ اخبار میں تو آئے گی، کوئی ایک لہر تو اٹھے گی. اسی طرح مشاعرے کم ہو گئے، اسی طرح جو تقریری مقابلہ جات اب پھر مختلف چینلز پر، مختلف پلیٹ فارمز پر آنے لگے. میری خواہش ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بھی کوئی مباحثہ جات یا تقریری مقابلوں کا اہتمام کرے. میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ، ہمارے طلباء و طالبات ان تقریری مقابلوں کے پیچھے، مباحثہ جات کے پیچھے کچھ اردو پڑھ لیتے ہیں. جیتنے کا شوق اس عمر کی فطرت میں ہوتا ہے، آگے بڑھنا، جیتنا، پوٹینشل ہوتا ہے، تو اس کو رستہ تو ملنا چاہیے. وہ رستہ میں اور آپ دیں گے، وہ رستہ ہم لوگ دیں گے. تو ایسی ادبی مجالس، ایسے مباحثہ جات، ایسے سیمینارز، ایسے مشاعرے جو عہد رفتہ کی یادگار ہیں، انہیں آج پھر زندہ کرنا ہوگا. موجود ضرور ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ایک اور عملی تجویز جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اردو ادب پڑھیے، اردو ادب ظاہر ہے جو دیگر کسی قوم کا ادب پڑھے گا ویسا ہی اثر لے گا، اور وہ پھر ہمیں نظر بھی آئے گا اس کی سوچ میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کے اوڑھنے پہننے میں. تو اگر اردو زبان و ادب کا فروغ چاہتے ہیں، قومی ترقی کا اس پر انحصار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو اپنی پہچان کھو دیتے ہیں وہ قوم کی پہچان کیا بنیں گے. تو اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ایک دوسری تجویز تو میں دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ، ہم مل کے جو کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ اردو افسانہ، اردو سفر نامہ، اردو نظم، اردو ادب کے کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے جو کوئی کتاب لکھتا ہے اس کو آسانی میسر کرے پبلش ہونے کے لیے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا لیکن دولت بہت زیادہ ہے، کتابیں آ گئیں. اور بہت سارے ایسے نامور ہیرے بھی ہیں جو گدڑیوں میں لال ہیں.
ان سے جب کہتے ہیں کہ جی آپ چھپوائیں، آپ کی بڑی خوبصورت آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ کا کلام بڑا اچھا ہے، یا آپ کا یہ ادبی فن پارہ بڑا خوبصورت ہے، تو ان کی جیب خالی ہے. علم کی دولت تو ہے، جیب خالی ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی مل جل کر، کوئی سوچ بچار کر کے کوئی مثبت قدم ہم اٹھا سکیں کہ کچھ ایسا ہو کہ جو لوگ اچھا لکھتے ہیں، فن پارہ اچھا ہے، ہمارے پاس ایسی نابغہ روزگار شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں جن کی نظر سے گزر کے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اچھا لکھا ہوا ہے یا نہیں. تو اگر تو وہ میرٹ پہ ہے، عمدہ ہے، تو ہم کسی طرح آسانی پیدا کریں ان کی اشاعت کے لیے. کیونکہ اب میں حال ہی میں یہاں پر بھی ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کتب میلے لگتے ہیں، میڈیکل کالجز میں بھی لگے، ادھر بھی لگے، تو جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑے شوق سے جاتے ہیں. ایجوکیشن ایکسپو میں لے کے جاتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، موٹیویٹ کرتی ہوں، نکلو دیکھو کیا دنیا کر رہی ہے، خوبصورت چیزوں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں، جا کے دیکھو. اچھا، اب جب ہم کتب میلے میں آئے، بڑی کتابیں، لیکن ایک افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ میں جب نئے لکھاریوں کی، نئے مصنفین کی کتابوں کو لیتی تو اس میں بہت کم ایسی تھی جو بھری ہوئی تھیں. میرا خیال ہے نوری صاحب اس چیز سے بھی واقف ہوں گے. ایک پورا صفحہ، کیونکہ استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں، تو ایک پورا صفحہ، اس پہ ایک شعر، ایک قطعہ. اب یہ کیا، اب میں کیا اپنی نوجوان نسل سے کہوں یہ لے لو اور اسے پڑھو. وہ قیمت دیکھتے، وہ اندر 3-4، یعنی اگر 15 16 20 25 کوئی فن پارے تھے تو اسے ایک کتاب چھپ گئی. تو کیوں نہ ہم مل جل کر جو حقیقت میں اچھا لکھ رہے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کے لیے پلیٹ فارمز مہیا کریں. اگر ایسا ہم کر پائے تو ہم ضرور قومی ترقی کے حوالے سے اردو زبان و ادب کا فروغ ممکن بنا لیں گے. ایک اور چیز جو جانے سے پہلے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی اور درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ توجہ دیں کہ ہم لوگ جس احساس کمتری کا ذکر کر رہے ہیں، جو ابتدا میں بات ہوئی، وہ احساس کمتری کہیں ایسا تو نہیں کہ میری اور آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہے، ہماری اپنی ہی دین ہے. میں ابھی ایک محترم شخصیت نے بات کی کہ جب داخل کرانے جاتے ہیں بچے کو تو بچے کو تبھی احساس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو جب آپ بچے کو کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخل کرانے جاتے ہیں تو آپ کی بطور والدین آپ کی پرکھ ہوتی ہے کہ آپ انگلش جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی بھی کچھ تھوڑی سی نوک پلک سنوارنی ہے کہ ایز اے سینئر ہم لوگ اس رویے کو جاری کریں گے اور موجود رویے کو بدلیں گے کہ اردو اپنے اندر ایک بہت خوبصورت اور مکمل زبان ہے. اس کو اپنانے میں، اس میں لکھنے میں، اس میں اظہار، ذریعہ اظہار بننے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. یہ میں اور آپ ہیں جو اس سے محبت کریں گے اور اس کو اپنائیں گے تو پھر ہماری نوجوان نسل اس جانب چل پڑے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نصیحت تو کر دیتے ہیں اور خود اس سے دور ہوتے ہیں، تو اگر نصیحت ہمارے عمل کے ساتھ ہوگی تو ضرور اثر پذیر ہوگی. میں تمام منتظمین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت سیمینار کا انعقاد کیا، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں پر نشستیں بھری ہوئی ہیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی اچھے موضوع پر لانے کے لیے بھی شوگر کوٹڈ کرنا پڑتا ہے، ان کو پہلے کوئی اٹریکشن دینی پڑتی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں سوچنے والے موجود ہیں. آپ لوگ اگر اپنے لیے ایک داد دینے کے لیے تالیاں بجا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ سب کے یہاں آنے پر آپ سب کو مبارکباد. ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. یہ تھی پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ.